کا شور و شین، پہنچے تڑپ کے کربلا میں شاہ مشرقین، پہنچے تڑپ کے کربلا میں شاہ مشرقین، انوار علی و فاطمہ اور نہ حسن کو چین، انوار علی و فاطمہ اور نہ حسن کو چین، شروع کرا حسینیوں سے ماتم حسین۔ یہ مسدس سید انوار الحسنین نقوی صاحب کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ملتمس ہوں جناب سید نیر عباس صاحب سے دعائیں اور منبر سنبھالیں۔ کل دن 11 بجے کالج کالونی میں شفقت شاہ جی کے زیر اہتمام مجلس ہوگی، پڑھنے والے بھی ہیں، تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور 9 محرم شام 4 بجے حیدری ہاؤس۔ نعرہ حیدری۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ مومنین کرام، اب مل کے دعائے برائے ظہور حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اعظم البلاء وبارح الخفاء وانکشف وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر اوہ اقرب۔ بلند آواز سے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإن
فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 أسعد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد برائے ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ربائی کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی پیش نظر کرنا چاہتا ہوں. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کا مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا. کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا. آخری شعر مولانا فرمائیں، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا، کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا. کل ایمان نعرہ حیدری. مومنین کرام، اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے انتہائی محترم، بہت ہی خوبصورت جوش خطابت کے حامل آغا فخر العلماء، نفیس العلماء، اتحاد بین المسلمین کے دائی آغا جناب مختار حسین غفاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ زیر منبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. آغا صاحب کی آمد کیجیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأفتحي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلوات محمد عزیزان گرامی، کردار بشر اور قرآن کے عنوان سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اس انسان کے کردار کی تعمیر کے لیے ایسا نبی بھیجا کہ جس کے کردار پہ کوئی کافر بھی انگل نہ اٹھا سکا، ایسا لاریب نبی اللہ نے بھیجا کہ جس کا کردار بے عیب، جس کی گفتار بے عیب، یعنی گفتار بھی اللہ کی وحی کے تابع اور کردار بھی اللہ کی وحی کے تابع، اور یہاں تک بتا دیا کہ یہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بشر کہتا ہی نہیں ہے، وہ بھی میں کہوں تو کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرا بھی ان سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں میں تم جیسا بشر ہوں۔ توجہ فرمائیں گے آپ نے؟ کیا اللہ کہلوا رہا ہے، خود نہیں کہہ رہا، اللہ کہلوا رہا ہے میرا بھی ان سے کہہ دیں میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بشریت کے لبادے میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان اپنے کردار کو تمیز دے کر دائرہ حیوانیت سے نکل کے دائرہ انسانیت میں آ جائے، صرف اس لیے۔ اور جسے بھیجا اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے ہی آدمی کو انسان بنایا، توجہ رہے، آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، جو مومن تھا اسے کل ایمان بنایا، ایسا، اور کہا کیا؟ میں تم جیسا بشر ہوں۔ دنیا کو مغالتا ہوا، کہنے لگے جب خود کہہ رہا ہے میں تم جیسا بشر ہوں تو پھر ہمارے طرح کیسے نہ ہوا؟ ہماری طرح تو ہوا۔ میں نے کہا ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، کیا کہا؟ انا میں، توجہ رہے، بشرن بشرن مثلکم تم جیسا، سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، آیت کا نشان 110۔
کیا فرمایا؟ انا میں، بشرن بشرن مثلکم تم جیسا. تو قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم جیسا. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے. کیا فرمایا؟ میں تم جیسا. یہ نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے. اگر کہا ہے تم مجھ جیسے تو ایک دفعہ. کب؟ مناقب مغازی میں دیکھنا، مناقب خارزمی میں دیکھنا. ایک ہی دفعہ کہا. کب؟ جب علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی، جسدوں کا جسدی یا علی. یا علی انت من و انا من کا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری مثال میری مثال. یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. توجہ فرمائی نا. یہ نہیں کہا تم مجھ جیسے، کہا تو اسے کہا جو اس جیسا تھا. اور یہی وجہ تھی جب تاریخ پڑھی لوگوں نے تو انہیں پتا چلا کہ نبی جیسا کون ہے. کب؟ جب رسول ہجرت کر کے مدینے پہنچے. مدینے پہنچے نا، اور پھر رسول نے کیا کیا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. انصار کا بھائی بنایا. اب تاریخ ہے، میں کیا عرض کروں. خلیفہ اول کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا. خلیفہ ثانی کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا. خلیفہ ثالث کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا. توجہ رہے. عمار کو حذیفہ کا بھائی بنایا. سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا. ابو ذر کو منظر کا بھائی بنایا. جس کا مزاج جس سے ملتا تھا بھائی بناتے چلے گئے. جب سب کو بنا چکے دیکھا علی مٹی پہ بیٹھے ہوئے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول قریب آئے، کہا یا علی کیوں مرجھائے ہوئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول پیشانی چوم کے فرماتے یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا. یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تجھے ان کا بھائی بنا دیتا. لیکن اب کمال یہ ہے کہ میرے علاوہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. توجہ فرمائے نا. دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. اور ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے. بھائیوں کا حصہ میراث میں برابر کا ہوتا ہے. تو گویا بتا دیا کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. آخرت میں جتنا سفارش کا حق میں محمد کو ہوگا اتنا سفارش کا حق تو جعلی کو ہوگا. تو وہ رسول کہ جس کا کردار اللہ کے تابع، گفتار اللہ کے تابع، لیکن اس رسول کے متعلق کسی نے کہہ دیا سورہ عبس 80 نمبر سورہ، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکا. کہنے لگے ایک نابینا آیا، رسول نے منہ موڑ لیا اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے کہا یہ تو نے کیا کیا. یاد رکھیں جب آل محمد سے ہٹ کر قرآن سمجھو گے تو پھر یہی اشار ہوگا. آل محمد سے ہٹ کر اگر قرآن سمجھو گے تو پھر یہی اشار ہوگا کہ جس کے کردار پہ اللہ کہہ رہا ہے میرا پہرا ہے، گفتار پہ میرا پہرا ہے. رسول کی جرأت ہی نہیں کہ اس کے حکم کے بغیر وہ سر ہلائیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایک مالدار صحابی بیٹھا تھا. نابینا آیا اور اس صحابی نے اپنی چادر سمیٹ لی، اپنی چادر سمیٹ لی کہیں یہیں آ کے نہ بیٹھ جائے. رسول ناراض ہو گئے. رسول نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ اگر وہ تیری چادر پہ بیٹھ جاتا تو کیا اس کی غربت تجھ میں چلی آتی؟
کیا تیری دولت وہاں چلی جاتی؟ تو اصل معاملہ یہ تھا. لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیں، غلطی کس سے ہوتی ہے؟ غلطی یا آنکھ سے ہوتی ہے، یا زبان سے ہوتی ہے، یا کان سے ہوتی ہے، یا پاؤں سے ہوتی ہے. انہی سے غلطی ہوتی ہے نا، اور تو کسی چیز سے غلطی نہیں ہوتی. انہی اعضاء و جوارح سے غلطی ہوتی ہے. ہیں جی شاہ صاحب، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کے پیکر کو اللہ نے بنایا تو کیسا بنایا؟ ان اللہ خلق محمدا فجعل راسہ من الحکمہ وعینہ من الحیاء وکفہ من السخاء وفؤاد من الشفقہ ووجہ من الرضا. جب اللہ نے محمد کے پیکر کو بنایا تو سر کو حکمت سے بنایا، وَأُذُنَهْ مِنَ الْإِبْرَةِ کانوں کو عبرت سے بنایا، وَعَيْنَ مِنَ الْحَيَاءِ آنکھوں کو حیا سے بنایا، وَفُؤَادُ مِنَ الشَّفْقَةِ دل کو شفقت سے بنایا، وَوَجْهُ مِنَ الرَّضَا چہرے کو اپنی رضا سے بنایا. بھئی جس کے اعضاء ایسے ہوں، بصارت ایسی جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں، بصارت ایسی جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں. اور آواز وہ خیبر میں علی کو پکارے تو مدینے میں علی سن لے. زبان وہ جس پر وما ینطق عن الہویٰ کی مہر ہو، اور لعاب دین وہ اگر کھاری پانی میں ڈالیں تو شیریں ہو جائے، علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو سرخی تلخ دور ہو جائے، اگر حسین کو پلا دیں تو علم کا دودھ ہو جائے. جب وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پاؤں وہ کبھی کونین میں ہے، کبھی کوسین پہ ہے، کبھی عرش پہ ہے تو کبھی فرش پہ ہے. دنیا کو کیا پتا یہ نبی بنا کسے ہے؟ صلوات پر محمد والے. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں وحی کی. ایک ہے وحی تکوینی، ایک ہے وحی تشریعی. وحی تکوینی کائنات پہ آتی ہے، وحی تشریعی انبیاء پہ آتی ہے. نبی پہ وحی تشریعی ہوتی ہے، اور کائنات پہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان پر جو وحی ہے وہ وحی تکوینی ہے. دیکھیں ستارے کتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ علوم سائنس کے مرکز میں بیٹھے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ سورج کتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے. حتیٰ قرآن پڑھو، سورہ یاسین 36 نمبر سورہ 40 نمبر آیت، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ سورج کی جرات نہیں چاند کے دائرے میں قدم رکھے. چاند کی جرات نہیں سورج کے دائرے میں چہل قدمی کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے، اس لیے اپنے مدار سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. ستارے کتنی تیزی سے گردش کر رہے. آج تک کوئی سیارہ دوسرے سے ٹکرایا؟ کتنی تیزی سے گردش ہو رہی ہے، نہیں ٹکرایا. کیوں؟ اس لیے ان پر وحی تکوینی ہوتی ہے. تو میرا عزیز یاد رکھ، جن پر وحی تکوینی ہوتی ہے ہیں جی، وہ اگر سورج تھوڑی دیر کے لیے اپنا مدار چھوڑ دے، زمین دفع کرنے کی بجائے ہضم کرنے لگ جائے، چاند اپنا مدار چھوڑ دے، تو یہ کائنات آنے واحد میں تباہ و برباد ہو جائے. یہ کائنات آنے واحد میں تباہ و برباد ہو جائے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے اس پر وحی تکوینی ہوتی ہے. میرے عزیزوں، جن پر وحی تکوینی ہوتی ہے، جب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، جن پر وحی تکوینی ہوتی ہے جب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو جن پر وحی تشریعی ہوتی ہے ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سورج سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جو سورج کو پلٹانے والا ہو اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ جب چاند سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ میرا عزیز، جب تراب سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ابو تراب سے کیسے
غلطی ہو سکتی ہے؟ دنیا نے پہچانا نہیں. کہتے آپ کے کیسے ائمہ ہیں جن کو اقتدار ہی نہیں ملا؟ وہ اقتدار کے حریص نہیں تھے، وہ عدل کے لیے آئے تھے. اقتدار کے حریص نہیں. تو نے تو ولایت کو اپنے پیمانے پہ ناپا ہے. ہم سے پوچھ، ہم سے پوچھ، ہم تمہیں بتائیں. یاد رکھ، گلشن کی نگاہ میں پھول کی کیا قیمت؟ گلشن کی نگاہ میں پھول کی کیا قیمت؟ اور سمندر کی نگاہ میں قطرے کی کیا قیمت؟ کل کی نگاہ میں اجزاء کی کیا قیمت؟ اور آپ بھی سمجھ نہیں آیا تو سن، امامت کی نگاہ میں سیاست کی کیا قیمت؟ تم نے سمجھا کیا ہے؟ ہم سے پوچھ. امامت کی نگاہ میں سیاست کی کیا قیمت؟ عرش کی نگاہ میں فرش کی کیا قیمت؟ ولایت کی نگاہ میں خلافت کی کیا قیمت؟ تم نے تو سمجھا ہی نہیں. جو انما ولیکم اللہ کی ولایت کا تاجدار ہو، وہ تمہاری حکومت کو کیا سمجھے؟ اور جو سلیمان کی حکومت کی زکوٰۃ انگوٹھی فقیر کو دے دے، وہ تمہارے مال و جوہر کو کیا سمجھے؟ جس کے ایک انگل کے اشارے سے دیوار سونے کی ہو جائے، وہ تمہارے زر کو کیا سمجھے؟ جس کے دروازے پر ستارے سجدہ ریزی کرتے ہوں، تمہارے دارالخلافہ کو کیا سمجھے؟ دنیا نے پہچانا ہی نہیں. علی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. انہیں کیا پتا جو انما ولیکم اللہ کی ولایت کا تاجدار ہو، وہ تمہاری حکومت کو کیا سمجھے؟ اور جو ابو ذر کا آقا ہو، تمہارے زر کو کیا سمجھے؟ جو ابو ذر کا آقا ہو، تمہارے زر کو کیا سمجھے؟ جس کے دروازے پر ستارے سجدہ ریزی کرتے ہوں، تمہارے دارالخلافہ کو کیا سمجھے؟ آپ بھی نہیں سمجھے تو سنو، جو مہر نبوت پہ قدم رکھے، تمہاری فضیلت کو کیا سمجھے؟ دنیا کو کیا پتا علی کیا ہے؟ دنیا کو کیا پتا؟ علی کو خلافت ظاہری ملی، پہلا خطبہ دینے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو عہدے پہ آئے کوئی صدر یا وزیر اعظم تو اس کی پہلی تقریر لوگ شوق سے سنتے ہیں. علی اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دینے والے ہیں. لوگ صبح سے جانے شروع ہو گئے مسجد میں. آج سنے علی کہتا کیا ہے. شروع ہو گیا حتیٰ کہ، اور یہ پہلا موقع ہے زندگی کا کہ علی ٹائم کے بعد مسجد میں آئے، ورنہ ہمیشہ وقت سے پہلے علی مسجد میں آتے ہیں. اور کیوں وقت کے بعد ہے؟ اس لیے تاکہ میری گفتگو سننے سے کوئی محروم نہ رہ جائے. علی آئے سامنے سے اندر کی طرف جانا چاہا، رش زیادہ. کہنے لگے سنیے گا، جو آئے ہوئے تھے نا خطبہ سننے، کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ اندر جانا تھا، تمہیں آگے بیٹھنا تھا تو شروع سے آ جاتے ہیں. شروع سے آ جاتے، جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ.
اچھا اب دائیں طرف سے جانا چاہا، انہوں نے بھی یہی کہا بھی مسجد میں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو ہیں؟ پھر بائیں طرف سے آنا چاہا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ایک مرتبہ کہتے مجھے اتنا بتا دو کہ تم کیوں آئے ہو، میں واپس چلا جاتا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم کیوں آئے ہو۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں آج علی اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دینے والے ہیں، کا کمال ہے علی کا خطبہ سننے آئے ہو اور علی کو جگہ بھی نہیں دے رہے۔ تو پتہ چلا پہلے جو تھے انہیں تم نے شہرت سے پہچانا، لباس سے پہچانا، یہ جو آیا ہے اسے کردار سے پہچانو، یہ جو آیا ہے اسے کردار سے پہچانو۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، کردار کیا ہے؟ آج مجلس ہو گئی، کل مثلا کاظمی صاحب نے یا وقار شاہ صاحب نے کہا مولوی صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے ہیں جی، میں نے کہا سبحان اللہ، میں تو پڑھتا ہی ایسے ہوں، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو اس طرح کی مجلس پڑھتا ہوں۔ لیکن جب علی کے سامنے تعریف ہوتی ہے تو علی کیا کہتے ہیں؟ اللہم انکا عالم بی من نفسی وانا عالم بنفسی منہم۔ علی کہہ رہے ہیں، بندہ علی کی تعریف کر رہا ہے، علی اسے جواب نہیں دے رہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انکا عالم بی من نفسی، اے اللہ تو مجھ سے مجھے زیادہ جانتا ہے میں کیا ہوں، تو مجھ سے مجھے زیادہ جانتا ہے میں کیا ہوں، وانا عالم بنفسی منہم، یہ جو تعریف کرنے والے ہیں نا، میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے بھئی، یہ کردار ہے نا، ہمیں کردار کیسا بنانا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن علی کہتے ہیں آؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک تم مجھ سے مجھے زیادہ جانتا ہے، وانا عالم بنفسی منہم، میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہوں، وانا عالم بنفسی منہم، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، مالک مجھے ویسا بنا دے جیسی یہ میری تعریف کر رہے ہیں، واغفرنی ما لا یعلمون، اور ہاں جو میرے نقائص یہ نہیں جانتے وہ مجھ سے دور کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کعبے میں آیا ہے، جو کعبے میں آیا ہے، امیر المومنین ہے، یعنی وہاں کوئی نقص تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تو گویا علی اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو تم خوش نہ ہونا، اپنی حقیقت کی طرح متوجہ ہونا، میں کیا چیز ہوں، بس اس طرح متوجہ ہونا۔ یہی وجہ ہے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کم من مفتون بے حسن القول فیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ کم من مفتون بے حسن القول فیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج اشتہار میں میرا بڑا نام آ گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، اب تو میرا نام ہو گیا ہے، میری کیا بات ہے جی، میری تقریر کہیں سن رہے تھے، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، میری کیا بات ہے، بس میں تو سیدھا ہی جنت میں جاؤں گا۔ لیکن امام فرماتے یاد رکھ کم من مفتون بے حسن القول فیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تعریف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، دھوکے میں ڈال رکھا۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم جیسا کوئی نہ۔ وَكَمْ مِن مَغْرُورٍ بِحُسْنِ سَتْرَ عَلَيْهِ، دوسرا جملہ امام کا، فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ نے پردہ ڈال دیا نا، ان کے عیب نہیں بتائے، اگر ان کے عیب بتا دے تو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پردہ ڈال دیا ہے۔ اور یہی وجہ ایک روایت ملتی ہے، بس بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں، کہ ایک اہل سنت کے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا جب رسول معراج پہ گئے تھے، وہاں ولایت کا جبہ اللہ نے رسول کو تحفے میں دیا، کہا جاؤ دنیا میں جسے یہ فٹ آ جائے، جسے چاہو یہ دے دینا۔ بھئی پتہ چلا نا ولی اللہ ہر کوئی نہیں بن سکتا،
ہیں آئے ایک مرتبہ جب معراج سے واپس ایک کو بلایا، کہا اگر کسی بندے کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کہا بیٹھ جا۔ دوسرے کو بلایا، کہا کہ اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا اسے سمجھاؤں گا، نہیں مانے گا تو سزا دوں گا، عبرت ناک بنا دوں گا اسے۔ کہا تو بھی بیٹھ جا۔ اسی طرح دو چار کو بلایا، لیکن آخر میں علی کو بلایا۔ کہا یا علی اگر تم کسی بندے کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ اس پہ پردہ ڈالوں گا۔ وہ ولایت کا جبہ علی کے کاندھے پہ رکھ کے کہا یا علی گناہگار کے گناہ پہ پردہ ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کبار کا کام ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ امام نے بتایا کم من مغرور بے حسن ستر علیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کے عیب پہ پردہ جو ڈال دیا، ان کے عیب جو نہیں بتائے۔ تیسرا جملہ وَقَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں میں انہیں نعمتیں دے رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں بس اللہ ہم پہ راضی ہے۔ مسلسل نعمتیں آ رہی ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہے۔ امام فرماتے ہیں نعمتوں کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 20 نمبر آیت کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ فرما رہے سن جس کو جو کچھ مل رہا ہے یہ تیرے رب کی عطا ہے، تیرے رب کی عطا ہے۔ تیرا رب ہر ایک کو دے رہا ہے، اگر موسیٰ کو دے رہا ہے تو فرعون کو بھی دے رہا ہے، ابراہیم کو دے رہا ہے تو نمرود کو بھی دے رہا ہے، محمد کو دے رہا ہے تو ابو جہل کو بھی دے رہا ہے، وہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ لہذا نعمتوں کا ملنا میرا چوتھا امام فرماتے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ مولا کیوں؟ ہاں فرماتے اس لیے کہ ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب و یبغض، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جو اللہ کو رب مانے اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانے اسے بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب و یبغض، اللہ دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ ولا یؤتی دینہ الا من یحب، لیکن دین اسے دیتا ہے جسے خود چاہتا ہے۔ دین اسے دیتا ہے جسے خود محبت کرتا ہے، جسے خود چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا آج دولت پہ ناز کرنا یہ فرعونیت ہے، لیکن نماز کی توفیق پہ ناز کرنا یہ علی کی ولایت ہے۔ تو بتا دیا نا امام نے کہ اللہ ہر ایک کو دولت دیتا ہے، دولت پہ ناز نہ کر۔ اگر تجھے نماز کی توفیق ہے، واجبات کا پابند ہے، اس پہ ناز کر۔ اللہ دین اسے دیتا ہے جس سے خود محبت کرتا ہے۔ اگر گھبرا نہ گئے تو ایک دلیل دوں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو تورات سے اعتراض نکال کے موسیٰ کے خدا پہ اعتراض کرتا تھا، بے دین۔
مجلس حسین میں آنا مزہ نہیں آتا تو سمجھ جاؤ اللہ اس پہ ناراض ہے اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، اگر تجارت کرنی ہے تو علی سے سیکھو، عبادت کرنی ہے علی سے سیکھو. علی بتائیں گے تمہیں کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، علی بتائیں گے تجارت کیسے کی جاتی ہے. کمال ہے علی کے کردار پہ. ہیں جی، کبھی تجارت کر رہے ہیں جاگتے ہوئے، کبھی تجارت کر رہے ہیں سوئے ہوئے. ہیں کون ہے جو سو کے تجارت کرے سوائے علی جیسی ہستی کے؟ سو کے تجارت کر رہے ہیں. قرآن مجید سورہ بقرہ دوسرا سورہ 207 نمبر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قرآن ہے. عزیزان گرامی، اب تاریخ کو ذرا پلٹیے دیکھیے. ابو طالب کے جانے کے بعد مشرکین مکہ میں جرأت پیدا ہو گئی. دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا پیغام بڑھتا جا رہا ہے، ہم روکنے سے قاصر ہیں، کوئی ایسا بندوبست کرو اس کا پیغام آگے نہ بڑھ سکے، آگے نہ بڑھ سکے. کیا ہوا میٹنگ کے اندر؟ یہ طے ہوا دار الندوہ جو حضرات حج پہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے خانہ کعبہ کے جس طرف پر نالا ہے اسی طرف سامنے کھڑکیوں کے نشانات ہیں، اسی طرح بھی وہیں پر ہی دار الندوہ تھا. خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ میں یہ طے ہوا، کہنے لگے جی ایک تو یہ رائے ہوئی، کہنے لگے اسے ملک بدر کر دو، مکے سے ہی نکال دو. تو درمیان میں کوئی بولا نکال دے لیکن اتنا با اخلاق ہے جہاں بھی جائے گا اپنے ہم نوا بنا لے گا، جہاں بھی جائے گا اپنے ہم نوا بنا لے گا، لہذا اسے ملک بدر نہیں کر سکتے. کسی نے کہا اسے قید رکھ لو. تو پھر ایک آواز آئی کب تک قید رکھیں گے، ابو طالب نہیں ہے لیکن خاندان بنی ہاشم تو ہے، لہذا قید بھی نہیں رکھ سکتے. ایک تیسری رائے آئی ایسا کرو اسے قتل کر دو، قتل کر دو. اچھا جب قتل کی باری ہے پھر بھی کوئی بولا قتل کریں تو وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. اب پریشان کیا کریں. اتنے میں ابلیس ایک نجدی کی شکل میں وارد ہوا. کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا مشکل ہے. کہنے لگے یہی قتل کا مسئلہ ہے. کہا کوئی بات نہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کر قتل کرے، بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے. اب یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اسے قتل کرنا ہے. کیا ہوا پروگرام بن گیا کہ آج رات محمد کے گھر کو تلواروں سے گھیر کے قتل کرنا ہے. اتنے میں آواز قدرت میرا حبیب آج رات تو چلا جا لیکن ایسے نہیں جانا، قل جاء الحق وزهق الباطل. کوئی انگل نہ اٹھائے کہ حق چلا گیا ہے، ایسے نہیں جانا. ایک مرتبہ بلایا، کہا یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ. صاحبان معرفت میرے سامنے بیٹھے ہیں. لیٹنا اور ہے سونا اور ہے. نم علی فراشی کہا سو جاؤ، لیٹنا نہیں، سو جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ نیند جو ہے وہ خیر اختیاری عمل ہے. کہتے اگر نہ آئے تو ساری رات تارے گنتے گنتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی. اگر آ رہی ہو تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. علی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ اگر نیند نہ آئے تو کیا کروں. بھائی کہہ سکتا تھا نا یا رسول اللہ اگر نیند نہ آئے تو کیا کروں، لیکن نہیں. علی نے نہ بہانے تراشے نہ انکار کیا، بلکہ کیا ہے یہی ایک جملہ کہا زندگی میں نہ کہنے والا علی. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہوں گا یا علی زندگی بھر تو نے دوسرا جملہ نہیں کہا. رسول نے فرمایا یا علی دعوت ذوالشیرہ دو، لبیک یا رسول اللہ. خیبر میں جاؤ، لبیک یا رسول اللہ. جو بھی کام کے لیے بلایا آپ نے لبیک کہی، نہ بہانے تراشے نہ انکار کیا نہ دوسرا جملہ کہا. آج کیوں کہہ رہے ہیں کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آج بھی نجف سے یہی آواز آئے گی. اس لیے کہا دنیا کو پتہ چل جائے جس کا سونا رسول کی حفاظت بن جائے اس کا جاگنا پیدا ہوگا. دنیا کو بتا رہا ہوں جس کا سونا رسول کی حفاظت بن جائے، اگر وہ جاگتا ہوا میدان میں آ جائے
اور پھر عزیزان گرامی اطاعت ہوتی ہے اختیاری عمل میں، اضطراری میں نہیں. اختیاری عمل میں اطاعت ہے. رسول کہیں ہوا میں اڑ جاؤ، اطاعت واجب نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے اختیار میں جو نہیں ہے. تو علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ نیند نہ آئے تو کیا کروں؟ اچھا پھر مجھ جیسے کو کہہ دیں سو جاؤ تو میں سو جاؤں گا، کیونکہ ہم تو ہیں نیند کے عادی. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی کس کو کہہ رہے ہیں کہ ساری رات جس کی تسبیح کی ہزار آواز فضا سنا کرتی ہے، اسے کہہ رہے ہیں سو جاؤ. اچھا تو پھر ظاہر ہے اس نے انکار نہیں کیا، فوراً سر سجدے میں رکھا. یہ سجدہ شکر تھا علی کا. مالک تم نے مجھے اتنا مقام دے دیا، اتنا مقام دے دیا کہ میرے سونے سے رسول کی جان بچ رہی ہے، اس سے بڑا اور کیا مقام چاہیے؟ اچھا ادھر علی سوئے. کیسے سوئے؟ مناقب مغازی والے نے لکھا کہ اس طرح سوئے کہ رسول نے اپنا لباس اتارا علی کو پہنایا، علی کا لباس اتارا خود پہنا، اپنا امامہ علی کے سرانے کی طرف رکھا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی نالین علی کے پاؤں کی طرف رکھی، علی کی نالین خود پہنی. یعنی اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود پہنے، اور سبز چادر بھی علی کو اڑائی. یعنی شب ہجرت وہ رات تھی شاہ صاحب جس رات محمد مکمل علی نظر آ رہا تھا، علی مکمل محمد نظر آ رہا تھا. وہ رات تھی کہ محمد مکمل علی نظر آ رہا ہے، علی مکمل محمد نظر آ رہا ہے. تو پھر ہم محمد کے بعد اس دروازے پہ نہ جائیں تو اور کہاں جائیں؟ عزیزان گرامی اچھا علی کو کیوں سلایا؟ کسی اور کو سلا دیتے، اور کو سلا دیتے. اچھا کسی اور کو سلا دے تو پھر کیا ہوتا کہ رسول نے وہ مٹی اٹھائی، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے مشرکین کی طرف پھینکی. رسول چلے گئے، سامنے کھڑے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. رسول چلے گئے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 81 نمبر آیت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. کہ حق کا مزاج ہے ڈٹا رہے اور باطل کا مزاج ہے کہ وہ فرار کر جائے. تو مشرک اعتراض کر سکتا تھا اگر محمد حق ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ محمد حق ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ حق کا مزاج ہے ڈٹا رہے، باطل کے مزاج ہے چلا جائے. اس لیے محمد نے علی کو چھڑایا، علی کو چھڑایا تاکہ مشرک کو موقع نہ ملے. اگر ایک حق جا رہا ہے دوسرا حق موجود ہے. اگر ایک حق جا رہا ہے دوسرا حق موجود ہے. اور پھر رسول کے صفات تو آپ کے علم میں ہیں کہ رسول کے ماشاءاللہ جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی، جس گلی سے گزر جائیں وہی خوشبو ہوتی تھی. رسول کے چہرے سے نور پھوٹتا تھا. ٹھیک ہے، تو اصل وجہ یہ تھی کہ اس کو سلانا تھا کہ مشرک پہچان نہ سکے. اس کو سلانا تھا کہ جو ویسی خوشبو بھی رکھتا ہو ویسا نور بھی رکھتا ہو تاکہ مشرک پہچان نہ سکے محمد سویا ہے یا کوئی اور سویا ہے. ساری رات تلواریں لے کر پہرا دیتے رہے، محمد سویا ہے ابھی اٹھے گا. ساری رات پہرا دیتے رہے. جب صبح کا وقت ہوا ایک مرتبہ. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ علی ہے سوئے ہوئے، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، اسرافیل کو بلایا، کہا جاؤ آج چھوڑو میرے عرش کو، فرش پہ جاؤ، جاؤ اور جا کے میرے حبیب کے بستر پہ ایک بندہ سویا ہے اسے یہ آیت سنانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
واللہ رؤوف بالعباد کہ بندوں میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے خالق کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اچھا اور پھر ساری رات کہتے رہو, کیا کہتے رہو؟ بخن بخن لکا یا علی, بخن بخن لکا یا علی, مبارک ہو مبارک ہو. ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا جاؤ آیت سناؤ, اور رسول نے کیا فرمایا؟ نام علی فراشی, سو جاؤ سو جاؤ, علی ہیں سوئے ہوئے. اللہ نے کہا آیت سنا. کسی تفسیر والے نے نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا جا کے اسے جگا کے سنانا. کسی تفسیر والے نے نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ جا کے جگا کے سنانا. سورہ نساء چوتھا سورہ 59 نمبر آیت اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کا اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو اولی الامر کی. کہا اطاعت کرو, لیکن ساتھ سورہ کہف میں بتا دیا 18واں سورہ 28 نمبر آیت ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جس کا دل میری یاد سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. تو پتہ چلا نیند کی حالت میں قلب رسول بیدار رہتا ہے, تبھی تو کہا اطاعت کرنا. آج محمد کے بستر میں جو سویا ہے بتا دیا عام نہیں سویا, یہ بھی وہی سویا ہے. جس طرح سونے کی حالت میں قلب رسول بیدار رہتا ہے, اسی طرح قلب علی بیدار رہتا ہے. تو پروردگار نے اپنی تسبیح چھڑائی, تسبیح چھڑائی. کہا جاؤ علی کا ذکر کرتے رہو. تو پروردگارا چلو تو کہہ دیتا کہ ساری رات وہیں کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے رہو, لا الہ الا اللہ کہتے رہو, تو تسبیح ہوتی. کہا نہیں, دنیا کو بتا رہا ہوں جس طرح میرا ذکر عبادت ہے اسی طرح علی کا ذکر عبادت ہے. دنیا کو بتا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی بس وقت مختصر رہ گیا, چند جملے کہتا ہوں کیونکہ یہ بڑی طویل گفتگو ہے. ساری رات پہرا دیتے رہے. اب ایک مرتبہ صبح ابو جہل آگے بڑھا, توجہ رہے, تلوار کی نوک سے چادر ہٹائی. اب جو دیکھا تو علی سوئے ہیں, سامنے علی نظر آئے. علی اٹھے, کہنے لگا محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. کہا محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ بس اسی غصے میں آ کر ابو جہل تلوار لے کر آگے بڑھا علی پر حملہ کرنے کے لیے. اسی ہی کے سپاہیوں میں سے ایک مشرک آگے بڑھ کے ابو جہل کو کہتا ہے کہ اس پہ تلوار نہ چلانا, محمد کی محبت نے اس کو دیوانہ بنا دیا ہے. محمد کی محبت نے اس کو دیوانہ بنا دیا. جب اس نے یہ کہا علی نے تلوار لہرا کے ایک مرتبہ زمین پہ تلوار ٹیکی اور اس کا آسرا لے کے علی کہتے ہیں سن سن, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العقل ہے, اس کے عقل کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے عقل مند بن جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الشجاعت ہے, اس کی شجاعت کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے بہادر بن جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العلم ہے, اس کے علم کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے عالم بن جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے سخی بن جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الایمان ہے کہ اس کا ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے مومن بن جائیں. میں کہوں گا یا علی, سامنے مشرک کھڑے ہیں اور پھر آپ کے باپ کو تو مومن سمجھتے نہیں ہیں. دشمن کے سامنے عیب بیان نہیں کیا جاتا, کمال بیان کیا جاتا ہے. یہ بار بار ابو طالب کی تکرار کیوں ہے؟ کب بتا رہا ہوں ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الایمان ہے, اس کا ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے مومن بن جائیں. ان کو بتا رہا ہوں جن کے بیٹے کا ایمان یہ ہے اس کے باپ کا ایمان کیا ہوگا.
عزیزان گرامی، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ رسول نے ہجرت کی، حتیٰ پہنچ گئے منزل قباء پہ۔ جب وہاں پہنچے تو انتظار میں ہیں، ادھر سے علی روانہ ہوئے۔ ابو جہل نے راستے میں روکا، ایک مرتبہ تلوار دکھا کے کہا اگر تجھے جان پیاری ہے تو سامنے سے ہٹ جا۔ ابو جہل کو علی کہتے ہیں ہٹ جا، اس لیے کہ مکے میں جس طاقت نے میرے ہاتھوں کو روکا ہوا تھا اب وہ نہیں ہے۔ مکے میں جس طاقت نے میرے ہاتھوں کو روکا ہوا تھا اب وہ نہیں ہے، لہذا اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو سامنے سے ہٹ جا۔ علی کا جملہ سنا، ابو جہل اپنے فوج کو لے کر بھاگ پڑا، ہٹ گیا۔ کیوں؟ سمجھ گیا عام نہیں بول رہا، ابو طالب کا بیٹا بول رہا ہے، ابو طالب کا بیٹا بول رہا ہے۔ اور ادھر سے علی آئے، کہاں منزل قباء پہ۔ رسول نے استقبال کیا، یا علی کیسی گزری؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، سر سے مٹی ہٹائی، پیشانی سے لگایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، اور اس کے بعد علی کو بٹھایا۔ اب جب جانے لگے نہیں گئے جب تک علی نہ آ جائے، مدینے میں وارد نہیں ہوئے، کہا جب تک علی نہ آ جائے۔ یعنی معلوم ہوا ہجرت کا آغاز بھی علی، ہجرت کا انجام بھی علی، آغاز بھی علی سے، انجام بھی علی سے۔ اب جب جانے لگے تو منزل قباء کے افراد آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے، ہمارے ہاں قیام کیا ہے، ہم چاہتے ہیں یادگار کے طور پر یہاں ایک مسجد بن جائے، یادگار کے طور پر مسجد بن جائے تاکہ یاد رہے کہ یہاں رسول نے پہلا قیام کیا تھا۔ کہا بسم اللہ، میرا یہ ناکا ہے، کوئی سوار ہو جائے، جہاں میرا ناکا رک جائے وہی مسجد کی بنیاد ہوگی، وہی مسجد کی بنیاد ہوگی۔ اب ہر ایک کے دل میں خواہش کی یہ شرف میں لے لوں۔ بیٹھے مختلف افراد، پہلے ایک بیٹا، پھر دوسرا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، پھر چوتھا، پتہ نہیں کتنے بیٹھے ناکے میں بیٹھتے رہے کہ تاکہ یہ شرف ہمیں مل جائے، لیکن ناکے نے حرکت نہیں کی۔ جیسے علی بیٹھے ناکا چل پڑا، جیسے علی بیٹھے ناکا چل پڑا۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو قرآن نے یہ کہا اس سے سا بنیاد ہو علی تقوی، یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ یعنی بتا دیا عام نہیں، امام المتقین ہے بنیاد رکھنے والا۔ اب جن کو شرف نہیں ملا انہوں نے کہا علی کو تو فضیلت مل گئی، انہوں نے مقابلے میں مسجد ضرار بنا لی۔ قرآن نے کہا میں دونوں کا ذکر کروں گا، مسجد قباء کا بھی ہے، مسجد ضرار کا بھی ہے۔ توجہ تھی نا آپ نے؟ اور ادھر کیا ہوا؟ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، ہم سوار ہوئے آپ کے ناکے نے حرکت ہی نہیں کی۔ علی بیٹھے فوراً ناکا چل پڑا۔ رسول فرماتے اچھا مجھے اتنا بتاؤ یہ ناکا کس کا ہے؟ یہ ناکا کس کا ہے؟ کہنے لگے آپ کا۔ کہا کمال ہے، میرا ناکا علی کو نہیں پہچانے گا تو کیا تجھے پہچانے گا؟ کیا تجھے پہچانے گا؟ اچھا مسجد ہوتی ہے جہاں سجدے ہوں، جہاں عبادت کی جائے، لیکن چونکہ علی کے مقابلے میں مسجد بنی تھی، مسجد ہے اللہ کا گھر، لیکن اللہ نے کہا میرا حبیب جاؤ، نماز کے لیے نہیں، جاؤ، لیکن کس لیے؟ اس مسجد کو گرانے کے لیے، مسجد کو گرانے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی کیوں گرایا جا رہا تھا؟ حالانکہ مسجد کو گرانا صحیح نہیں ہے، کوئی مجبوری ہو، بندے زیادہ ہوں، جگہ کم ہو، پھر تو گرا کے اس کو وسیع کر سکتے ہیں، یا پرانی ہو تب بھی اس کو کیا ہے گرا کے بنا سکتے ہیں۔ حتیٰ اگر مسجد ختم کر دو اس جگہ پہ آپ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، اس مسجد کو نجس کر ہی نہیں سکتے اس جگہ کو۔ فقہ کا تو یہ مسئلہ ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرا حبیب جاؤ، ٹھیک ہے میرا گھر ہے لیکن مسجد کو گرانے کے لیے جاؤ۔ پروردگارا تیرا گھر ہے تو گرا رہا ہے؟ کہاں علی کے مقابلے میں چاہے میرا گھر ہی کیوں نہ بنایا جائے۔
بس عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کربلا کیوں واقع ہوئی، یہی بغض نکالنے کے لیے۔ علی اور اولاد علی کو یہ مقام مل گیا اور ہمیں وہ مقام نہ ملا۔ عزادارو، بس یہ ایام آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، دعا کیا کرو۔ کل آپ سن رہے تھے کسی ماں کی گود نہ ہو جائے، اس ماں کے دل سے پوچھو۔ عزادارو، جس ماں کی گود اجڑ جائے، میں قربان جاؤں بی بی رباب پر۔ عزاداران حسین، میرے مولا کا جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب میرے مولا نے یہ کہا، یا شیعتی مہما شرجتم ازبا مائن فض کرونی، شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد رکھنا، او سمیتم بے غریبن او قتیلن فندبونی، اگر سنو کوئی پردیس میں مارا گیا پہلے مجھ پہ گریا کرنا۔ پھر کہتے ہیں، یا لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی لطفل من الماء فابوا ان یحرمونی، دعا کیا کرو کسی شریف کو کمینے سے سوال نہ کرنا پڑے۔ عزادارو، میرے مولا کے حسین کے پاس مدینے میں ایک بندہ خط لے کر آیا، کوئی حاجت تھی، امام نے خط نہیں پڑھا، فوراً اٹھا کے اشرفیہ اس کو دے دی۔ غلام نے کہا، آقا خط تو پڑھ لیتے، پتہ نہیں اس نے کچھ تھوڑا مانگا ہو، آپ زیادہ دے رہے ہو۔ کریم کا بیٹا تھا، کہتے ہیں میں نہیں چاہتا جب تک خط پڑھتا رہتا اس کے دل میں خیال ہوتا پتہ نہیں یہاں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، میں اتنا بھی انتظار نہیں کرانا چاہتا، میں قربان جاؤں حسین، آپ کو سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کاش آپ کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ فابوا ان یرحمونی، جواب میں تیر آیا۔ عزاداران حسین، اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے جب استغاثہ کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ۔ اللہ کرو چند جملے جو کل ذاکر اہل بیت نہیں کہہ سکے، آج وہی چند جملے سن لو، رباب کی روح خوش ہو جائے۔ عزاداران حسین، جب میرے امام نے غربت کا استغاثہ دیا، اس کا اثر دو بھائیوں پہ ہوا، باپ تھا نا غریب کہلوانے والا، یا سجاد پہ ہوا یا اصغر پہ ہوا۔ سجاد عصا کا سہارا لے کر باہر آ گئے، میرے امام کہتے ہیں سجاد میرے ہوتے ہوئے باہر آ گئے، سجاد کو اندر پہنچایا۔ ایک مرتبہ جب اصغر جھولے سے باہر آئے، گریا شروع کیا، بس اصغر کا گریا کرنا تھا، صحبان مختلف کے بیویوں نے حلقہ بنا کے رونا شروع کر دیا۔ جب حسین پہ آواز آئی جلدی سے اندر گئے، کہتے ہیں زینب بہن کوئی بچہ تو نہیں مر گیا؟ کہتے ہیں نہیں بھیا، اصغر میدان کی تیاری کر رہا ہے۔ عزادار میرے امام کہتے ہیں لاؤ مجھے دو میں اسے پانی پلا کے لاؤں۔ جب اصغر کو اٹھایا نا، جلدی سے ماں قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے آقا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی جوان گیا ہے نا میدان میں تیاری کر کے گیا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے دے دے، میں اپنے مجاہد کی تیاری کرا لوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی کا میں نہ رلائے تمہیں۔ ماں کا دل تھا نا، آخر ماں کا دل تھا۔ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ رباب نے اصغر کو اٹھایا، ایک خیمے میں لے گئی، سبز کرتا پہنایا، چھوٹی سی تلوار حمائل کی، بالوں میں کنگھی کی، لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اصغر پانی ہوتا تیرا منہ دھلاتی، یہ کربلا کی ریت تیرے چہرے پہ نہ رہتی۔ عزادار آتے آتے کان میں کوئی بات کہی رباب نے، کیا کہا؟ پہلی بات یہ کہی میرا بیٹا جو بھی جوان کیا ہے میدان، اس کی کوشش یہی تھی کہ زہرا کے بیٹے پہ آنچ نہ آئے۔
میرا بیٹا کوشش کرنا حسین کو تکلیف نہ ہو، میرا بیٹا دوسری میری وصیت یاد رکھنا، جو بھی شہید کیا ہے سب انتظار میں ہے، حسین آئے گا تو پانی پیئیں گے، میرا بیٹا جب تو جائے گا نا تیرے جد تجھے حوض کوثر دیں گے، بیٹا پینے میں جلدی نہ کرنا جب تک تیرا بابا نہ آ جائے، اصغر کے لب ہلے شاید آواز آئی ہو اماں میں ہوں آخری شہید، میں سب سے آخر میں پیوں گا۔ ارادہ حسین کو تیسری بات کہی، اماں کہہ رہے ہیں کیا؟ جب بی بی نے کہا نا بیٹا بیٹا جب تو جائے گا نا دادی زہرا کے پاس میری شکایت نہ کرنا کہ ماں نے پانی نہیں پلایا تھا، بیٹا مدینہ ہوتا تجھے پیاسا نہ بھیجتی، یہ کربلا ہے، رونے والوں سنو گے، معاشر کا دن ہوگا جب زہرا آئے گی، آج سے 7 سال پہلے میں مکے میں تھا، حج کے موقع پر قبلہ صادق حسن صاحب یہ روایت بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب معاشر کا دن ہوگا ساری امت نبیوں کی موجود ہوگی، جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی، گود میں محسن شہید ہوگا، جب زہرا آئیں گی گود میں علی اسرار، جب زہرا آئیں گی خون بھرا گلہ اسرار کا، معاشر کے میدان میں زہرا آ کے کہیں گی میرا اللہ میرے پوتے کا کیا قصور تھا، مسئلہ کرو میرے مولا، اصغر کو لے کر جا رہے تھے، یا ماں قریب آئی آ کے کہتے آقا گرمی سخت ہے، دھوپ سخت ہے، یہ میرا پھول گلاب کا دھوپ میں کملا جائے گا، اسے ابا کے دامن میں محفوظ کر کے لے جائے۔ ارادہ حسین نے ابا کا دامن ڈالا، ظالموں نے سمجھا شاید حسین قرآن لا رہا ہے، میرے مولا نے کہا ہوگا قرآن نہیں، قرآن ناطق کا آخری ورق ضرور ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ جب استغاثہ کیا، ارادہ جواب میں تیر آیا، جب تیر آیا نا اصغر شہید ہوا، بس اصغر کا شہید ہونا تھا، علماء بیان کرتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا، اگر مضبوطی سے حسین نے اصغر کو نہ پکڑا ہوتا، جہاں تیر گیا وہی اصغر چلا جاتا۔ اجر و کمال اللہ۔ ارادہ میں امام نے مرثیہ پڑھا، اصغر کو اٹھایا، اب امام نے جملے پڑھے، سنو گے کیا کہتے ہیں، یا ہلالان اے میرا پہلی کا چاند علی اصغر، جس طرح پہلی کا چاند آتا ہے جلدی جلدی غروب ہو جاتا ہے، آتا ہے جلدی جلدی غروب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یا ہلالان اے میرا پہلی کا چاند علی اصغر لمستا تما کمالا، تو ابھی اپنے کمال کو بھی نہیں پہنچا تھا، اتنی جلدی غروب ہو گیا۔ اب خیمے کی طرف آتے ہیں، عاشور کے دن آپ جو عمل کرتے ہیں نا 10 محرم کو، یہ سنت ہے میرے مولا حسین کی، یہ غربت ہے میرے مولا حسین کی، خیمے کی طرف جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، مولا کیوں نہیں جا رہے؟ حسین کہتے ہیں اس لیے ماں نے وصیت کی تھی، یہ میرا پھول گلاب کا گرمی سخت ہے، کملا جائے گا، یہ خون بھرا گلہ اس ماں کے سامنے کیسے رکھوں؟ ارادہ امام ایک مرتبہ اپنے دل کو تھام کر جیسے خیمے کے اندر گئے، چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا اصغر خاموش ہے، اب باپ کا دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میرے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اب آتا دامن ہٹایا کا سکینہ دیکھو اصغر کیسا پانی پی کے آیا، اجرکم اللہ کیسا پانی پی کر آیا ہے۔ عزادارہ نے حسین ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے کے پیچھے قبر کھودی، خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے۔ آزاد و رات آپ ذاکر اہل بیت سے سن رہے تھے، اللہ انہیں زندگی دے، بڑی اچھی غربت بیان کر رہے تھے۔ آزادار ایک مرتبہ کربلا کی ریت ڈالتے رہے
असगर पे रुबाब और हुसैन अदादारों सुनोगे जब चेहरे पे मट्टी डालने की बारी आई रुबाब ने रुख मोड़ लिया रुबाब ने रुख मोड़ लिया मुंह पे मातम करके कहती है हुसैन तू जान असगर जान तू जान असगर जान अरादार जब सालमों ने देखा सारे सर मौजूद है एक सर नहीं है किसी ने कहा हुसैन ने खैमे के पीछे उसे दफन किया था मैं कहूंगा मौला आपने अकबर को दफन नहीं किया कासिम को दफन नहीं किया असगर को क्यों दफन किया है हुसैन यही जवाब देंगे कि मेरा छोटा बच्चा घोड़ों की टापू को बर्दाश्त नहीं कर सकता बर्दाश्त नहीं कर सकता अदादर कब्र पे पानी छिड़का जाता है सुन्नत है पानी छिड़का जाता है एक आलिम का जुमला है हुसैन कहते रुबाब असगर क्या कहेगा मेरी कब्र पे पानी का छिड़काव नहीं हुआ रुबाब मैं आगे होता जाता हूँ तू पीछे रोक लिया अलादर जब एक मर्तबा घोड़ों की नाल बंदी हुई जाओ तलाश करो हुसैन ने कहा दफन किया था जब घोड़े चले सकीना कभी किसी बीबी के पास कभी किसी बीबी के पास कहती बीबी दुआ करो मेरा असगर ना मिले अल्लाह